سب سے بڑا جہاد کوئی تلوار سے نہیں بلکہ اپنے ہی نفس کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا نفس ہے جو آپ کے پہلو کے درمیان بیٹھا ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک بندہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، دل میں نیت بھی صاف ہے، لیکن پھر بھی جب اسے موقع ملتا ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، ہائے میں نے تو یہ گناہ کرنا نہیں تھا۔ پھر وہ روتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن کچھ دن بعد پھر وہی گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ چکر چلتا رہتا ہے، گناہ، پچھتاوا، پھر توبہ، پھر گناہ۔ اصل میں یہاں مسئلہ صرف اس عمل کا نہیں بلکہ نفس پر قابو نہ پانے کا ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور جذبات کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاتا ہے، اور جب بھی وہ یہ گناہ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ شیطان کا نہیں بلکہ اپنے ہی نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی اگر کوئی انسان اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ اللہ کا بندہ نہیں رہا بلکہ اپنی خواہشات کا غلام بن گیا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش پر قابو پائے، نہ کہ خواہش اس کو کنٹرول کر لے۔ اگر نفس کہے یہ گناہ کر لو، یہ لذت لے لو، اور انسان کہے نہیں میرا رب ناراض ہوگا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، بس یہی اصل آزادی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اللہ کا سچا بندہ بنتا ہے۔ گناہ کے بعد اگر آپ کو پچھتاوا ہو رہا ہے نا، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے، سلامت ہے، کالا نہیں ہوا، اس پہ دبا نہیں چڑھا گناہ کا۔ صرف پچھتاوا بھی کافی نہیں ہے، گناہ کو روکنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی ہے۔ ہر بار توبہ کرو اور ساتھ ساتھ گناہ کے رستے اور ماحول کو بھی چھوڑ دو۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے نا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو وہ اللہ کی مدد سے ذکر، دعا اور مجاہدے کے ذریعے اپنے نفس کو قابو میں لا سکتا ہے۔